اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق العباد وساطع المہاد ومصیل الوہاد ومخصب النجات لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل خرت له الجباه وحدته الشفاء والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين إمام المرسلين وخاتم النبيين سیدنا و حبیبنا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون صلوات پڑھیں بر محمد عزاداران سید الشہداء پروردگار آپ سب کی اس صفحے اعضاء پہ آنا اور وارث خون حسین کو عرصہ دینا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرنا۔ موضوع سخن قرآن مجید کی سورہ حدید کی آیہ مبارکہ ہے جس میں پروردگار زمین والوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر فرما رہا ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے بالآخر بالتدریج اپنے اعمال سے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم نے روحی قلبی طور پر مرنا ہے، اگرچہ جسمی طور پر زندہ رہیں گے لیکن روح و قلب ہمارا جو ہے وہ مر چکا ہوگا۔ آج بھی ہم اس موت کے آثار دیکھ رہے ہیں دنیا میں، بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس انسان لگتے ہی نہیں ہیں، لگتا ہے انسان درندہ ہے، حیوان ہے۔ تو یہ موت جو ہے یہ پھیل رہی ہے، بالآخر پوری زمین اس قسم کے مردہ انسانوں کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ اور میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو اپنی عدالت سے ان تمام مردہ انسانوں کو زندہ کرے گا، پھر یہ زمین زندہ انسانوں کا مسکن بنے گی۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے یہ سرکار قائم آل محمد کے ظہور پر اور ان کے اس ظہور پر نور کے بعد والے جو حالات ہیں ان کو بیان کر رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے اندر 270 آیتیں ہیں جو قائم آل محمد پر نازل ہوئی ہیں۔ آج تک کسی نبی، امام، وصی، کسی خلیفہ پر اللہ نے اتنی آیات نازل نہیں کی جتنی قائم آل محمد پہ نازل کی۔ محمد و آل محمد 80 صورتوں میں قرآن مجید کے اندر 80 صورتیں ہیں جن میں موتیوں کی طرح یہ ذکر بکھرا ہوا ہے۔ جگہ جگہ پروردگار مہدی کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ ابھی اصل زمین کا دور شروع ہی نہیں ہوا۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے دین آئے وہ تمہید تھے دین محمد کی، اور دین محمد جو ہے جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ ابھی دنیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ ساری تمہید ہے قائم آل محمد کے ظہور۔ زمین پر ابھی تک نہ انسانیت کا زمانہ آیا ہے نہ اسلام کا دور ہے،
ابھی تو دنیا دکھ و درد کا ٹھکانہ ہے، اس دنیا میں جو بھی آئے وہ درد و غم سے گئے۔ کوئی اس دنیا سے خوش ہے؟ کوئی بھی آپ میں کہے کہ خوش ہے اس دنیا سے؟ آپ کسی بھی آدمی کو سوچ لیں کہ شاید یہ خوش ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے دل کو کھولیں، وہ بھی ہزار مصیبتیں، ہزار درد اس دنیا کے۔ اس لیے تو روایات کہتی ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہو سکتا ہے کافروں کے لیے کوئی اچھی جگہ ہو، ہم مومنین اہل اسلام اہل انتظار کے لیے دنیا جو ہے ابھی تک ہمارے لیے یہ کوئی اچھا مقام ثابت نہیں ہوئی اور نہیں ہوگی۔ یہ تو ہمارے معصومین بھی کہتے ہیں کہ اگر تو مومن ہے تو دنیا کو قید خانہ سمجھے، لیکن یہی دنیا ایک دن بدلنے والی ہے۔ وہ قرآن مجید بار بار بشارت دے رہا ہے، بار بار یہ آیات آ رہی ہیں کہ دنیا کروٹ بدلے گی۔ کب؟ جب صالحین کا زمانہ شروع ہوگا۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ میں اس زمین کو صالحین کے حوالے کرنے والا ہوں۔ اور صالحین کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے 8ویں مولا فرماتے ہیں اشرقت الارض بنور ربہا، جب ہمارے قائم کا زمانہ آئے گا یعنی صالحین کا زمانہ آئے گا تو یہ زمین نور رب سے چمک اٹھے گی۔ جو بھی درد و غم کا ٹھکانہ ہے تو پروردگار کے نور سے چمکے گی۔ فرماتے ہیں وضع میزان العدل بین الناس فلا یظلم احدا احدا، یوں ترازو عدالت مہدی زمین پر رکھے گا، پھر کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ دنیا تو اب بھی حسین ہے، ہمارے رویوں نے اسے غم و درد کا ٹھکانہ بنایا ہے، لیکن جب اس کا اصلی وارث آئے گا یوں لوگوں کی اصلاح کرے گا، یوں رویے تبدیل کرے گا کہ یہی دنیا اتنی عظیم اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ معصوم کہتے ہیں آسمان والے فرشتے زمین کو دیکھیں گے تو رش کریں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آسمانی فرشتے درود بھیجیں گے زمین والوں پر اور کہیں گے پروردگارا زمین پر یہ نظام، اور کہتے ہیں زمین والے جو قائم آل محمد کے زمانے میں زندگی گزاریں گے، اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے۔ وہ جب قائم کی حکومت دیکھیں گے تو وہ پھر یہ آرزو کریں گے کاش ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں روتے ہوئے اس دنیا کے دکھ درد لے کر، کاش وہ دوبارہ زندہ ہوں، زہرا کے لال کی حکومت دیکھیں۔ آرزو، لوگوں کے دلوں میں یہ حسرت پیدا ہو۔ عزیزان، میری گفتگو کا موضوع بھی سرکار قائم آل محمد ہی ہیں، اور ان چند روزہ مجالس کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی روح سے قائم آل محمد کے ظہور کی راہ کو ہموار کیسے کرنا ہے، اس نقطے کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ ہمارا موضوع۔ بہت ہی توجہ چاہوں گا، ہم اس وقت کہاں ہیں؟ کبھی آپ نے غور فرمایا؟ ہم اسی زمانے میں ہیں جو ظہور سے پہلے والا زمانہ ہے، جس زمانے کی آرزو رکھتے تھے ائمہ کے اصحاب، ہم اس زمانے میں ہیں۔ بہت اہم ترین زمانہ ہے یہ۔ آدم کا زمانہ گزر گیا، وہ خبریں دیکھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ ایک آخری نجات دہندہ آئے گا جو پوری زمین کی حکومت کو سنبھالے گا۔ نوح یہ خبریں دیتے ہوئے چلے گئے، ابراہیم یہ خبریں دیتے ہوئے چلے گئے، موسیٰ یہ خبریں دیتے ہوئے چلے گئے، عیسیٰ یہ بشارتیں دیتے ہوئے چلے گئے، اور بہت سارے نبی۔ لیکن ان سب کو پتا تھا کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے، بعد میں آئے گا۔ اور ہمارے رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وہ بھی اپنے اصحاب کو یہی بشارتیں دیتے ہوئے چلے گئے، بلکہ فخر کیا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، اے میرے اصحاب، مہدی میں محمد کی نسل سے ہوگا جو اس زمین خدا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ فخر کیا کرتے تھے پیغمبر، اور باقاعدہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا مہدی میرے جیسا ہوگا، میرا ہم نام ہوگا، میری ہم کنیت ہوگا، وہ شمائل میں بھی مجھ محمد جیسا ہوگا، اپنی صفات اور سیرت میں بھی میں محمد جیسا ہوگا۔ یہ جو بعض دفعہ ممبر سے مولا کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں
کہی جاتی ہیں، آئیں گے خون کے دریا بہیں گے، یہ قصے کہانی ہیں، سب غلط ہیں۔ ہم معصوم کے منتظر ہیں، ہم شبیہ محمد کے منتظر ہیں۔ جس طرح وہ رحمت للعالمین تھے، یہ بھی رحمت للعالمین بن کے آئے گا۔ بالکل خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ توہین ہے امام کی۔ بس اوقات ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ مولا جب آئیں گے تو بس جو بھی کسی قسم کا گناہ گار ہوگا اس کا سر قلم ہوگا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ تہمت ہے معصوم پر۔ کیوں ایسا کریں گے؟ ہر گناہ کی، ہر جرم کی سزا معین ہے، جو اس کی سزا ہے وہی ملے گی، نہ کہ ہر جرم کی سزا قتل ہے۔ اگر ہر جرم کی سزا کوئی قتل رکھتا ہے تو یہ خود ظلم ہے، وہ تو ظلم کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، ظلم کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا، وہ تو دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ اور امام رحمت ہے، وہ تو لوگوں کو کفر سے نکالنے کے لیے، گمراہیوں سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے، وہ تو لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آ رہا ہے، وہ تو حکومت عدل کو برپا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ امام موجود ہیں عزیزان، اور ہم اس زمانے میں ہیں کہ جو زمانہ وہی زمانہ ہے کہ جس کے بعد اب صرف ظہور ہوگا۔ ہم اگر مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو یہ حسرت ہوتی، ابھی تو 12ویں کا زمانہ بہت دور کی بات ہے۔ نہیں، ہم امام اول کے زمانے میں نہیں ہیں، وہ تو خبریں دیتے ہوئے دنیا سے گئے، امام دوم بشارتیں دیتے ہوئے گئے، امام سوم بشارتیں دیتے، 11 امام بشارتیں دیتے ہوئے گئے۔ ہم 12ویں کے زمانے میں ہیں، اور پھر فرمایا گیا تھا کہ ایک غیبت صغریٰ ہوگی، پھر ایک کبریٰ ہوگی۔ غیبت صغریٰ بھی گزر گئی، اب ہم کبریٰ میں ہیں، اور 1200 سال گزر گئے۔ لیکن سوال تو آتا ہے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، جوانوں کے ذہنوں میں، کہ مولا کب ظہور کریں گے، کیسے ظہور کریں گے، بالآخر یہ ظہور کیسے ہوگا؟ انہی سوالوں کا جواب ہی ان چند روزہ مجالس میں دینے کی انشاءاللہ کاوش اور کوشش ہوگی۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آلہ۔ لیکن یہ سوال کا جواب ہم نے قرآن سے دینا ہے، چونکہ اس وقت ہمارے پاس 2 حجتیں ہیں۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 امام ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، ایک امام صامت ہے، ایک امام ناطق۔ امام صامت قرآن ہے، کلام پروردگار، یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور امام ناطق زہرا کا بیٹا مہدی زہرا، وہ بھی موجود ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ 2 امام ہماری ہدایت کے لیے موجود ہیں، لیکن بدقسمتی ہے، بہت ہی توجہ چاہوں گا، ایک کو ہم غلاف میں بند کر کے رکھتے ہیں، صرف مردوں پر پڑھتے ہیں، اور دوسرے کی معرفت نہیں پیدا کی، وہ پردہ غیبت میں پنہاں ہے۔ دونوں کو ہم نے خود ہی پنہاں کیا ہوا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ کہا کریں کہ اللہ نے انہیں غائب کیا ہوا ہے، نہیں، خدا نے 1200 سال پہلے سے ہی ظاہر کر دیا تھا۔ یہ ہمارے رویوں نے، ہماری غفلتوں نے مہدی کو غائب کیا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگ علماء یہی کہتے ہیں کہ غائبتہ منا، مہدی کی غیبت کا سبب ہم خود ہیں، ہم خود ہیں۔ اصل میں یہ نہ کہا کریں کہ ہم ان کے منتظر ہیں، وہ ہمارے منتظر ہیں۔ بھائی مولا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کیوں نہیں ظہور کر رہے؟ یہ سوال ہے نا ہمارے ذہن میں، جواب بھی مولا خود ہی دیں گے۔ وہ کہیں گے میں اپنے ناصروں کا منتظر ہوں، کب میرے ناصر دنیا میں ظاہر ہوں تو میں ظہور کروں۔ چونکہ میں نے کوئی معجزے سے انقلاب نہیں لانا، میں نے اپنے ناصروں سے مل کر دنیا میں انقلاب لانا ہے، جن ناصروں کا علی 30 سال تک اپنے گھر میں انتظار کرتے رہے، جن ناصروں کے نہ ہونے کی وجہ سے حسن مجتبیٰ نے جنگ چھوڑ دی، جن ناصروں کا 61 ہجری کے امام سید الشہداء استغاثہ نصرت دیتے دیتے انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، لیکن ناصر کوفہ سے نہیں پہنچے۔ بعض کا لوگ کہتے ہیں اتنی بھری دنیا شیعوں کی،
اس ملک کے اندر اتنے مومنین کی تعداد، اس ملک میں اتنے مومنین کی تعداد، اتنے مومنین، کبھی یہ کثرت کو نہ دیکھا کریں عزیزان، شیعوں کی کثرت تو ہر دور میں تھی۔ آپ مجھے خود بتائیے، جب سید الشہداء نے استغاثہ نصرت بلند کیا، آیا شیعہ کم تھے؟ کوفہ بھرا ہوا تھا شیعوں سے، لیکن موقع پر نہیں پہنچ سکے، نہیں پہنچ سکے، بعد میں گئے ہیں۔ جب دنیا سے سید الشہداء جس حالت میں بھی گئے ہیں، جب چلے گئے، بعد میں لشکر توابین گیا ہے، آپ پڑھیں اپنی تاریخ، ہزاروں کی تعداد میں شیعہ گئے، پھر مختار کے ساتھ نکلے، قیام کیا، اور وہ سارے کام کیے، پھر وہ حکومت اپنے اختیار میں لی کچھ عرصہ تک۔ یہ 30-35 ہزار شیعہ کہاں تھے اس وقت جب زہرا کا لال کربلا میں استغاثہ نصرت بلند کی؟ نہیں تھے، لیکن یہی سوچ رہے تھے آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، پہلے یہ کام کر لیں پھر وہ کام کر لیں۔ غفلتیں، دنیا داری، یہ ہمیشہ ہمارے اندر رہی ہے، جو ہمیں زمانے کے امام سے غافل کیے ہوئے۔ بہت ہی معذرت سے یہ ساری باتیں میں اپنے آپ کو کر، ہم اپنے آپ کو کریں، یہ ہمارے اپنے شیعوں کے دکھ درد ہیں۔ کسی شخص نے آ کے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات اللہ علیہ ان سے کہا کہ مولا میں معذرت چاہتا ہوں، جسارت ہے، آپ کے اتنے شیعہ موحد، ظاہر ہے چھٹے مولا کے زمانے میں بڑی تعداد تھی شیعوں کی، تو آپ کا گھر میں بیٹھنا روا نہیں ہے۔ اگر آپ کے دادا کے پاس، دادا علی کے پاس اتنے شیعہ ہوتے تو آج عرب و عجم کا حاکم علی ہوتا، لیکن آپ کیوں گھر میں بیٹھے ہوئے؟ یہ ایک نے آ کے جسارت کی چھٹے مولا کی بارگاہ میں۔ امام نے مسکرا کے کہا کتنے ہیں شیعہ میرے؟ کہنے لگا 1 لاکھ۔ معصوم نے فرمایا 1 لاکھ، کہنے لگا 2 لاکھ، پھر فرمایا 2 لاکھ، کہنے لگا مولا آدھی دنیا ہی آپ کی ماننے والی ہے۔ کہنے لگے اے فلاں آؤ میرے ساتھ۔ اسے لے کر مدینہ سے نکلے اور ایک مسجد تھی، وہاں پہنچے، نماز کا ٹائم تھا، مولا نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کہا فلاں وہ سامنے ایک چرواہا ہے، بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، ذرا دیکھو اس کے پاس جانوروں کی تعداد کتنی ہے، ذرا گن کے آؤ۔ جب گن کے آیا، اب جو میرے حافظے میں ہے، کہنے لگا 17 کے قریب ہوں گی۔ فرمایا اے مومن میرے پاس 17 ناصر بھی نہیں ہے، تجھے میرے دل کا کیا پتا، تمہیں اپنے امام کے دکھوں کا کیا پتا؟ تو یہ نہ دیکھ کہ اتنی دنیا ہے جو میری زیارت کے لیے آ رہی ہے، اتنے میرے محب ہیں، لیکن جب میں استغاثہ نصرت دوں گا میں بھی حسین کی طرح تنہا رہ جاؤں گا۔ یہ درست، یہ زمان حال تھی میرے مولا کی۔ آج بھی یہی حالت ہے۔ یہ نہ کہا کریں کہ اتنی دنیا بھری ہوئی ہے، لیکن کہاں ہے ہماری زندگی میں زہرا کا بیٹا؟ کہاں ہے؟ صبح سے شام ہو جاتی ہے، شام سے صبح، تو کتنی بار اپنے مولا کو یاد کرتا ہے؟ کتنی دفعہ اپنے مولا کے لیے تو نے کوئی کام کیا؟ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا۔ کہاں ہے ہماری زندگی میں مہدی زہرا؟ وہ ہم نے خود ہی غائب کیا ہوا، ہم پہنچتے ہی نہیں ہیں اپنے مولا کے پاس۔ علی بن مہزیار آرزوئے دیدار رکھتا تھا مولا کی، 20 حج کیے اس نے امام کی دیدار کے لیے، 20 حج، کہ کاش میں وہاں کہیں اپنے مولا کو دیکھ لوں، چونکہ یہ تو ہماری روایات میں ہے۔ غیبت الصغریٰ میں مولا کے جو دوسرے نائب تھے محمد بن عثمان، انہوں نے بیان کیا تھا کہ مہدی زہرا جو ہیں وہ ہر سال حج کے دنوں میں مکہ میں آتے ہیں، مینا میں آتے ہیں، عرفات میں آتے ہیں، مومنین کو دیکھتے ہیں، مومنین کو پہچانتے ہیں، مومنین کو سلام بھی کرتے ہیں، مومن بھی جواب دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اپنے امام کو پہچانتے ہیں۔ شاید ہماری آنکھوں نے، ان گناہگار آنکھوں نے شاید وہ نور کا سراپا دیکھا ہو، لیکن ہماری غفلتوں کے پردے ہیں نا ہمارے آگے۔ تو اب یہ 20 سال جاتا رہا حج کی طرف کہ شاید کسی بہانے سے اپنے مولا کا دیدار کرو، نہیں ہوا۔
اب مایوس ہو گیا تو آخری حج جو اس نے کرنا تھا نہیں گیا کہ دیدار تو ان کا ہونا نہیں ہے، حج تو میں کر چکا ہوں اس طرح۔ اشارہ ہوا، خواب آیا کہ علی بن مازیار آؤ ہم اس دفعہ تم سے ملاقات کریں گے، فوراً گیا حج۔ اب وہ واقعہ بہت طولانی ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ وہاں گیا اور طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک جوان اسے لے کے چل پڑا، اور آتا آتا اسی جگہ پہ پہنچا، اسی صحرا میں جہاں وہ خیمہ نور بپا ہوتا ہے، اسی خیمہ کے دروازے پہ پہنچا کہ جس کے اندر کائنات کی حجت، مرکز کائنات تشریف فرما تھی۔ اب دیکھیں زندگی کے یہ لحظات کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ انسان کی جب کوئی آرزو پوری ہو، رہی ایسی آرزو جو ہم میں سے ہر ایک آدمی کی آرزو ہے، ہمارے بچوں کی بھی آرزو، کتنا اشتیاق اور کتنا محبت کا عالم تڑپ رہا تھا۔ چند لحظے بھی سخت تھے اس پر، چونکہ اندر سے ابھی اذن نہیں مل رہا، اور جیسے ہی اذن ملا خیمے کا پردہ اٹھاتا ہے، اور جب نگاہ پڑتی ہے مولا کے جمال پر تو آنکھیں نہیں ٹھہر سکتی، آنکھیں جھکاتا اور وہیں گر جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں علی بن مازیار ہم تو کتنے سالوں سے تیرے منتظر تھے، تو نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگا؟ بہت ہی توجہ چاہیے، اپنے امام کے درد دل کو پہچانے۔ فرمایا اے مازیار کے بیٹے تو نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہنے لگا مولا میں تو بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کوئی راہ دکھانے والا نہیں تھا۔ فرمایا کیسے تجھے راہ دکھاتے، کیسے تجھے میں نظر آتا؟ تم شیعہ لوگ تو صرف مال کمانے میں غرق ہو چکے ہو، تم لوگ اپنی دنیا میں غرق ہو چکے ہو، تمہیں صرف ایک ہی فکر ہے صبح سے شام تک کہ ہم کتنا کمائیں اور کہاں خرچ کریں، تمہیں میں کہاں یاد ہوں؟ اور اس کے بعد فرمایا تم لوگوں نے ایک دوسرے پہ رحم کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ، یہ بڑی پرانی بات ہے، اور یہ ہماری زندگی کی کہانی، ہماری زندگی کی آج یہی کہانی ہے۔ کہاں ہے وہ زہرا کا بیٹا جسے ہم یاد کریں؟ کہاں ان کی معرفت کی بات ہے، اور کہاں ان کی منشا کے مطابق عمل کی بات؟ ہمیشہ یہ کہانی رہی ہے۔ ایک بہت بڑا اجتماع جو 40 کے موقع پہ ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو بار بار وہ اجتماع دکھائے۔ اس اجتماع میں ایک سید بزرگوار کہتے ہیں میں اسی وقت ہر میں سید الشہداء میں تھا، 20 کی رات جب کربلا شیعوں سے بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگا میں اسی وقت وہاں تھا کہ ایک دم میری آنکھ لگتی ہے، اونگ آتی ہے، عالم مکاشفہ میں حرم کی فضا کو بدلتے ہوئے دیکھتا ہوں یہ حرم اتنا نورانی ہو گیا ہے، چونکہ مرکز نور مہدی ازارہ وہاں بیٹھے اپنے جد کی بارگاہ میں عزا کر رہے ہیں۔ تو کہتا میں ان کے پاس پہنچتا ہوں، کہتا ہوں مولا اتنے شیعہ آپ دیکھیں، کربلا شیعوں سے بھری ہوئی ہے، مولا آپ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ تو مولا نے وہ دردناک جملہ میرے مولا کا، کہنے لگے اے سید مجھے یہ بتا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا، ساری دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن میرے شیعہ اپنے اپنے دکھ درد تو اللہ سے کہہ رہے ہیں، میرے ظہور کی دعا نہیں مانگ رہے۔ حقیقت بھی یہی ہے عزیزان، ہم جب بھی مقامات مقدسہ کی طرف جاتے ہیں ایک بہت بڑی لسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے دعاؤں کی، پتہ نہیں کون کون سی دعا ہم نے مانگنی ہوتی ہے وہاں جا کے، اور مانگتے ہیں۔ اور اس امام کی جس کی امت ہیں اور جو ہمارا منتظر ہے، اس کی دعا اگر یاد آ جائے تو آخر میں کہیں ہم مانگ لیتے ہیں، اگر یاد آ جائے تو جس امت کی آخری دعا زہرا کے لال کے ظہور کی دعا ہو، اسے تو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے نا کہ وہ کیوں نہیں ظہور کرتے، چونکہ تیری پہلی ترجیح نہیں ہے۔ وہ تو اس ملت کے لیے ظہور کریں گے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گی کہ خدایا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صحت تیری نعمت ہے، اولاد تیری نعمت ہے، پیسہ تیری نعمت ہے، تو دے دے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، نہیں دے گا تو پھر بھی ہم شاکر ہیں، لیکن ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ زمین پر زہرا کا بیٹا قدم اٹھا رہا ہے اور ہم اسے دیکھنے سے محروم۔ جب یہ لوگ آئیں گے اس وقت زمانہ ظہور کے آثار بھی نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل
باتیں تو بڑی سخت سخت ہیں، ناراض تو نہیں ہے مجھ سے؟ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ہمارے رویوں نے، ہمارے عملوں نے، ہماری خطاؤں نے میرے مولا کو غائب رکھا ہوا ہے۔ ان کی غیبت کی وجہ میں خود ہوں، ہم سب ہیں۔ مولا کی غیبت کی راہ قرآن بتا رہا ہے۔ 270 جگہ پر اللہ نے بتایا ہے کہ مہدی نے کیسے ظہور کرنا ہے اور ظہور کے بعد کیا ہو گیا، لیکن ہم قرآن کہاں پڑھتے ہیں؟ قرآن کو تو ہم نے مردوں کی کتاب رکھی ہے۔ ادھر سے کوئی مومن کی وفات کی خبر آتی ہے، ادھر سے پارے بانٹنے شروع کر دیتے ہیں۔ جو اللہ نے زندوں کی کتاب بنا کر بھیجا تھا، جس کتاب کو خدا نے زندوں کی کتاب قرار دیا تھا کہ اس سے ہدایت لیں، اس سے اپنی زندگی گزارنے کا آئین اس سے لیں، اس کو اپنی زندگی کا متن محور قرار دیں، ہم تو اس سے غافل ہیں۔ وہ تو غفلت کے پردوں میں پڑی ہوئی ہے۔ خود قرآن نے سورہ فرقان میں یہی تو شکوہ کیا ہے کہ مجھے مہجور قرار دیا گیا ہے، مجھے ترک کر دیا گیا ہے۔ قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے عزیزان۔ کہاں پڑھتے ہیں ہم قرآن؟ کوئی فوت ہو تو پھر ہماری روزمرہ کی زندگی میں کہاں قرآن ہے؟ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ دونوں حجتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ رسالت ماں فرما گئے تھے کہ میں اپنی اطرت اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ نہیں یفترقا، جو کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ جو قرآن والا ہے وہی مہدی والا ہے۔ جس نے مہدی تک پہنچنا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ قرآن سے پہنچے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ امام غائب تک ساری رائیں یہی بتائے گا، ان کے ظہور کا فلسفہ بھی یہی بتائے گا، غیبت میں ہمارے وظائف ہیں یہ یہی بتائے گا۔ لیکن ہم قرآن پڑھیں تو صحیح، ہم قرآن کو اپنا معلم تو بنائیں، قرآن سے کچھ سیکھیں تو صحیح۔ آپ کو پتہ ہے یہ قرآن اس وقت کن کی کتاب ہے؟ یہ 1400 سال پہلے والے مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں جی قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ نہیں میرے عزیزان، قرآن دنیا کی ایک زندہ کتاب ہے جو ہر دور کے لوگوں کی کتاب ہے۔ بہت توجہ جاؤ، قرآن آج کے دور کے لوگوں کی کتاب ہے۔ وہ جن کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ دنیا سے ختم ہو گئے، قرآن نے ان کے ساتھ جو کام کرنا تھا کر لیا۔ آج اگر خدا قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے تو اس سے مراد وہ عصر رسالت کے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے میرے رسول کے ماننے والے مومنوں، نہیں، ان کو مخاطب نہیں ہے۔ وہ مولا علی کے زمانے میں خدا یہ کہتا تھا اے علی کی ولایت پر ایمان رکھنے والے مومنوں۔ صادق آل محمد کے زمانے میں یا ایھا الذین آمنوا یہ ہمیں یہ کہتی تھی اے صادق آل محمد پر ایمان رکھنے والے مومنوں۔ لیکن آج قرآن کی یہ ساری آیات جو ہیں یا ایھا الذین آمنوا وہ یہ کہتی ہیں اے مہدی کی معرفت، اے مہدی پر ایمان رکھنے والے مومنوں۔ آج قرآن جب صاحب ایمان کی بات کرتا ہے تو وہ اس زمانے کے مومنین کی بات ہے، چونکہ قرآن ہر دور کے مومنوں کے لیے ہے۔ آج اگر قرآن کے اندر منافقین کی بات ہے تو وہ آج کے منافقین کی بات ہے۔ آیا منافقین کی سازشیں ختم ہو گئی ہیں؟ اسی طرح کے منافقات بھی موجود ہیں۔ اگر قرآن کفار اور مشرکین کی بات کر رہا ہے تو وہ پہلے والے کفار مشرکین کی اب بات نہیں کر رہا، وہ عصر رسالت میں کرتا تھا۔ آج اگر بات ہو رہی ہے تو وہ آج کے کفار اور مشرکین کی ہے۔ اگر قرآن اہل کتاب کی سازشوں کی بات کر رہا ہے تو آیا آج یہود و نصارہ نے سازشیں کرنا چھوڑ دی ہیں کہ ہم کہیں یہ اس زمانے کے سازشوں کی بات ہے؟ نہیں، آج بھی وہی سازشیں ہو رہی ہیں۔ عزیزان، قرآن ہماری کتاب ہے۔ آج مہدی کی امت کو قرآن خطاب کر رہا ہے۔ آج ہم نے اس سے فائدہ لینا ہے اور اسی سے ساری راہیں نکلتی ہیں زہرا کے لال تک جانے کی، اسی سے ساری راہیں نکلتی ہیں۔ لیکن قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے، اس طرح اس سے فیض لینا چاہیے جس طرح حق ہے۔ ایک صلوات پڑھنے بار محمد و آل محمد۔
ہمارے بہت بڑے ایک استاد، بہت بڑی شخصیت، حوزہ علمیہ قم کے آیت اللہ حسن زادہ عملی، بہت بڑی شخصیت ہے. ان کی زندگی میں ان پر بڑے بڑے سیمینار ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے علوم کے ماہر ہیں. وہ صرف فقہ، اخلاق نہیں، ریاضی، فلکیات، پتہ نہیں کتنے علوم کے ماہر ہیں کہ دنیا کی باقی یونیورسٹیوں سے بڑے بڑے اسکالر، پروفیسر آتے ہیں، اپنی تھیسز ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک دفعہ ان کے خدمت میں تھے تو بات چل پڑی امام کی معرفت کی. ہم نے کہا کہ کوئی ایسا ذکر ہمیں بتائیں کہ دل نورانی ہو جائے، یہ دل کا زنگ اتر جائے، دل میں وقت کے امام کی معرفت اتر جائے. کوئی ایسا ذکر، عام طور پر مومنین بھی یہی پوچھتے ہیں کہ جی کوئی قبلہ ذکر بتائیں. تو یہی سوال ہم نے بھی، آج سے تقریباً 18 سال پرانی بات ہے، ہم نے بھی یہی سوال کیا. تو انہوں نے فرمایا قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی ذکر ہے؟ تم کون سا ذکر ڈھونڈ رہے ہو؟ قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی ذکر ہے؟ تو عرض کی قبلہ قرآن تو پڑھتے ہیں. کہنے لگے نہیں، اس طرح نہیں، جس طرح میں تمہیں بتاتا ہوں ایسے قرآن سے پڑھو. اگر آپ کا مزاج ہے تو وہ طریقہ بتا دیتا ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد. فرمانے لگے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ایک ٹائم مقرر کرو. ٹائم کی بڑی اہمیت ہے. جیسے اللہ نے اپنی عبادات کے لیے ٹائم مقرر کیا ہے. ٹائم جو ہے یہ جز ہے عبادت کا. جیسے آپ اپنی زندگی کے سارے کاموں کے لیے ٹائم مقرر کرتے ہیں. یہ نہ کہا کریں جب وقت ملے گا قرآن پڑھوں گا. نہیں، یہ ناقدری ہے قرآن کی. کہو قرآن پڑھنے کا ٹائم رکھا ہے، دنیا کے سارے کام چھوڑوں گا اور قرآن پڑھوں گا. ایک ٹائم مقرر کرو. اصل میں ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے اور اسی کا حساب ہونا ہے. بس اوقات ہمارے علماء مذاق سے یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات درست بھی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے روز محشر ہم سے یہ جو ذرے ذرے کا حساب لینا ہے قرآن مجید میں ہے، یہ کوئی ہمارے کھانے پینے کا نہیں لینا، کیونکہ وہ تو ذات سخی ہے اور سخی کھلا کے پھر حساب نہیں لیتا. سخی کی شان کے خلاف ہے. خود ہی کہہ رہا ہے کہ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو اور بعد میں کہے اب میں تم سے حساب نہیں لیتا ہوں. نہیں، وہ کھانے پینے کا حساب نہیں ہے. یہ جو سیکنڈ پر سیکنڈ گزر رہا ہے، یہ جو لحظات گزر رہے ہیں، ان کا اللہ حساب لے گا کہ کتنے لحظے میری فرما برداری میں گزارے ہیں اور کتنے میری معصیت. اصل حساب جو ہے وہ ہمارے لحظوں کا. تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے کے لیے ایک ٹائم مقرر کرو اور اس ٹائم میں آپ نے قرآن پڑھنا ہے، باقی دنیا کے سارے کام چھوڑ دو. اگر کوئی کام ہے تو کہیں یہ بعد میں ہوں گے، پہلے خدا سے کلام. قرآن اور نماز میں یہی فرق ہے. نماز میں تو کلام کرتا ہے، خدا سنتا ہے، اور قرآن میں خدا بولتا ہے، تو سنتا ہے. کہہ کہ یہ ٹائم میں نے اپنے پروردگار کی باتیں سننے کے لیے رکھا ہوا ہے. چونکہ قرآن خدا کی زندہ کلام ہے، زندہ کلام ہے جو فیض دیتی ہے، نور اتارتی ہے. ایک ٹائم مقرر کریں. اچھا ٹائم مقرر کر لیا. انہوں نے پھر فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ٹائم مقرر کریں پھر قرآن کو اس انداز سے پڑھیں کہ قرآن کی بشک ایک آیت پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں، 3 پڑھیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے. آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور ساتھ ایک تفسیر رکھیں جس میں سے محمد و آل محمد کے فرامین سے سمجھیں کہ خدا کہہ کیا رہا. اب یہ بات 18 سال پرانی ہے. اس زمانے میں پھر بھی تفسیریں ڈھونڈنا مشکل تھا. اب تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اتنی تفسیریں کہ ختم ہی نہیں ہوں گی، اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں. اب بہانہ نہیں ہے کوئی کہے جی مولوی صاحب کہاں سے لوں تفسیر. بھئی اپنے موبائل سے. خدا نے ساری چیزیں تیرے ہاتھ میں پہنچا دی. ہم دنیا کی وہ قوم ہیں اور جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے یہ تصور تو پچھلے زمانوں کے لوگ کر ہی نہیں سکتے تھے. جو کچھ بھی ہم چاہیں پروردگار نے ٹیکنالوجی کے ذریعے، علم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے. کوئی بہانہ نہیں چھوڑا خدا نے. اس موبائل سے ہم ہر طرح کا استفادہ کرتے ہیں.
اس میں سے ایک تفسیریں ڈھونڈیں، کوئی ایک اچھی سی تفسیر اپنے پاس رکھ لیں، اس ٹائم میں آپ آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور تفسیر میں محمد و آل محمد کے فرامین سے دیکھیں خدا نے کیا ہمیں کہا ہے، اس کو پڑھیں، اس کے بعد قرآن کو بند کریں اور فرماتے ہیں کہ 15 سے 20 منٹ سوچ کہ تجھے خدا نے کیا کہا ہے، فکر کر۔ خود قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں میرے بارے میں، میری آیات میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے، کیوں نہیں سوچتے؟ تو وہ یہی ہے کہ میں کلام پروردگار کو پڑھوں، اس کا ترجمہ پڑھوں، تفسیر سے چند نکات پڑھوں، پھر سوچوں کہ خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے، کون سا نور میرے اندر آ رہا ہے، مجھے کیا فیض مل رہا ہے۔ فرماتے ہیں چند دن کے بعد تیرا دل خود بخود نورانی ہوتا چلا جائے گا، چونکہ تیرا معلم قرآن بن چکا ہے۔ قرآن کو اپنا معلم بنائیں، چونکہ وہ زندہ کلام ہے اور وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ یقین مانیں، آپ ویسے کئی سپارے روز پڑھتے رہیں، لیکن وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کئی سپارے روز، وہ صرف ثواب اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، ایک سپارہ پڑھا، تلاوت کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو مل جائے، وہ بھی اصل میں ہم نے کسی مردے کے لیے پڑھا ہوتا ہے۔ نہیں، قرآن کو اپنا استاد بنا۔ البتہ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ قرآنی آیات کا ثواب آپ مردے کو بخشیں، یہ اس کا ضمنی فائدہ ہے، اصلی فائدہ یہ نہیں تھا، اس لیے آیا نہیں تھا، آیا تھا ہمیں سکھانے کے لیے، ہمارا معلم تھا یہ قرآن۔ اور جو قرآن صامت کو معلم بنائے گا، قرآن ناطق خود بخود اس کا معلم بن جائے گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اللہ یا رسول اللہ۔ قرآن مجید سے انس پیدا کریں عزیزان، یہ ہمارا امام ہے، اور قرآن جڑا ہوا ہے مہدی سے، ہر دور کے امام سے قرآن جڑا ہوا ہے، آپس میں متصل ہے، ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ نہ کہے کہ میں مولا کو کہاں ڈھونڈوں، امام کہاں ہے، تیرے گھر میں مولا تک جانے کی راہ موجود ہے قرآن، تو اس سے تمسک پیدا کر، قرآن تجھے خود بخود مہدی کے دل سے جوڑ دے گا۔ پہلے اس سے تو تمسک پیدا کر، قرآن کو کھول، دیکھ اسی قرآن کے اندر کہاں کہاں ذکر ہے تیرے مولا کا۔ اب یہی سورہ بقرہ، خود اسی سورہ بقرہ کے اندر 4 آیات ہیں جو مولا کے بارے میں۔ مثلا میں مثال کے طور پر شروع کرتا ہوں، کیونکہ بالاخر ہم نے آئندہ چند مجالس میں پڑھنا قرآن ہی ہے، اور قرآن سے مولا تک جانے کی راہیں ڈھونڈنی ہے۔ سورہ بقرہ کی جو 3 آیت ہے، متقین کی جو صفات اللہ نے بیان کی، اس میں ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ قائم آل محمد کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، میں نہیں کہہ رہا، صادق آل محمد کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں غیب سے مراد ہمارا 12واں ہے کہ جو پردہ غیبت میں ہوگا اس پر ایمان اور اس کی معرفت جو ہے متقی کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور غیب سے کبھی بھی یہ مراد نہ لیں کہ مولا پتہ نہیں غائب ہے یعنی وہ موجود ہی نہیں ہے، نہیں، وہ موجود ہے، وہ ہمارے درمیان میں ہے، وہ ہمارے تمام حالات سے واقف ہے، وہ ہمارے درمیان موجود، ہمارے تمام امور کو مولا جانتے ہیں۔ یہ تو آج ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے تھوڑا سا ہم نے ہوا کو، فضا کو مسخر کر لیا ہے، یہ تو ہستیاں پہلے سے ہی ان ہواؤں کو مسخر کیے ہوئے ہیں۔ میں بسا اوقات اپنے عزیزوں کو کہتا ہوں کہ تم نے اپنے امام سے گفتگو کرنے کے لیے، عریضہ لکھنے کے لیے کیوں ایک دن مقرر کیا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے، وقت کا حی و حاضر امام، اور میں نے ان سے گفتگو کرنے کے لیے نیمہ شبان رکھی ہے۔ عریضہ لکھتا ہوں، لکھیں، ہر روز لکھیں، جس سے ہر روز گفتگو ہو سکتی ہے، کیوں ایک دن تم نے اس کے لیے رکھا؟ محدودیت کیوں پیدا کی ہوئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں عریضہ لکھتا ہوں اور پھر اس کو میں پانی میں ڈالتا ہوں، امام بعد میں آ کے پڑھیں گے؟ بھائی میں تو اس وقت ایک ایسے دور میں سانس لے رہا ہوں کہ میں اس وقت اپنے موبائل پر جب میسج لکھتا ہوں، ہزاروں میل دور بیٹھا میرا عزیز
جب میں لکھ رہا تھا وہ اسی وقت پڑھ رہا تھا جب میں اپنے ناقص علم پر ہوا کو اتنا مسخر کر چکا ہوں تو جو ہے ہی اللہ کے سارے علوم کا وارث، جو سارے علوم کا وارث، تو جب عریضہ لکھ رہا ہوتا ہے وہ اسی وقت پڑھ لیتے ہیں، چاہے اسے دریا میں ڈال یا نہ ڈال، کنویں میں ڈال یا نہ ڈال، اصلا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بول تو صحیح۔ یہ تو ہم آج کی باتیں کر رہے ہیں، کسی شخص نے چھٹے مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم خط لکھا اس زمانے میں جب گدھے گھوڑے کا زمانہ تھا، پیدل جانے کا زمانہ تھا، کہنے لگا مولا آپ بڑے دور ہیں، میں ایک اور شہر میں ہوں، دل کرتا ہے کبھی اپنے امام سے بات کروں، اپنے درد دل بیان کروں، لیکن آپ دور بڑے ہیں، آپ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، کیا کریں؟ آگے سے چھٹے مولا جواب لکھتے ہیں کہ اے مومن، اگر ہم سے بات کرنی ہو تو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں بھی ہو تو بات کہہ دیا کر، خدا ہم تک پہنچا دیا کر۔ یہی ٹیکنالوجی تھی، یہی علم تھا، جس ہوا کو ہم نے آج اپنی کم علمی اور ناقص علم سے مسخر کیا ہوا ہے، یہ تو علوم الہی کے وارث ہیں، انہوں نے تو پہلے سے ہی مسخر کیا ہوا ہے۔ مولا ہمارے تمام امور پر واقفیت ہے ان کی، وہ خود فرماتے ہیں انا غیر مہملین لمراتکم، ہم نے تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑا ہوا، ہمیشہ تمہاری خبر رکھتے ہیں، ہمیشہ تمہارے سارے امور کی خبر ہے، تمہارے اعمال ہم تک پہنچتے ہیں، ہمارے مولا ہمارے حالات سے مطلع ہیں، ہم ہیں جو ان سے غافل ہوتے ہیں۔ تو عزیزان، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے امام غائب پر ایمان رکھ، ان کی معرفت پیدا کر، اپنے امام کو پہچان۔ آج ہماری گفتگو کا ایک جو درس ہے وہ یہی ہے کہ اگر مہدی زہرا تک پہنچنا ہے تو قرآن سے انس پیدا کرنا ہوگا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو مجھے میرے امام تک لے کے جائے گی، قرآن ہے وہ جو مجھے ظہور کی راہ بتائے گی، یہ قرآن ہے کہ جو مجھے زمانہ ظہور تک لے جائے گی، جو مجھے بتائے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ ایمان ہے، ایمان کا مطلب اپنے امام کی معرفت پیدا کر، اور معرفت کا مطلب ہے اپنے امام پر یقین پیدا کر۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے یقین۔ علم اور یقین میں فرق یہی ہے کہ انسان علم پیدا کرتا ہے بسا اوقات کسی چیز کا، لیکن اسے یقین نہیں ہوتا، وہ آغاز کا زینہ ہے۔ نہیں، علم کے ساتھ یقین پیدا کر، یقین پیدا کر کہ تیرا امام کائنات میں موجود ہے اور تیرے امور سے باخبر ہے اور تیرے اعمال اس کی بارگاہ تک پہنچ رہے ہیں، اور تیرا امام تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور تیرا منتظر ہے۔ امام ہم میں سے ہر آدمی کے منتظر ہیں، ہر آدمی کے۔ کب ہم ان کے لیے وقت نکالیں گے، کب مولا کو ٹائم دیں گے، کب اپنے مولا کی منشا کو سمجھیں گے، کب مہدی کے دردوں کو سمجھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک بہت بڑا درد جو ہے میرے امام کا، وہ کیا ہے؟ وہ تنہائی ہے۔ عزیزان، تنہائی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ میں نے یہ لفظ کہہ دیا، ابھی غور کریں۔ تنہائی یعنی کیا؟ اپنے عزیزوں سے، اپنے اقربا سے، اپنے بچوں سے، بہن بھائیوں سے جدا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر ہم سب کو مقامات سے مقدسہ کی زیارت کا شرف مل جائے، نجف کا، کربلا کا، جنت البقیع کا، مجھے بتائیں اپنے عزیزوں سے جدا ہو کر کتنے دن رہ سکتے ہیں ہم؟ ایک ہفتہ رہ لیں گے، چلو ایک مہینہ رہ لیں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دل تڑپے گا یا نہیں تڑپے گا؟ واپس پلٹیں گے ہم، نہیں رہ سکتے اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے عزیزان سے دور نہیں رہ سکتے۔ کبھی سوچا ہے زہرا کے لال کو اپنے عزیزوں سے جدا رہتے ہوئے، دور ہوتے ہوئے، اس تنہائی میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ گزرا؟ امام کا بہت بڑا درد ہے تنہائی، اور یہ وہ تنہائی ہے جس پہ صادق آل محمد گریہ کیا کرتے تھے۔ یہ ابو بصیر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں مولا کے گھر کے باہر سے گزرا تو اندر سے امام کے اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی جس طرح کوئی ماں اپنے جوان بچے کی موت پر گریہ کرتی ہے، چیخیں مار مار کے رو رہے تھے۔ تو میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے چھٹے مولا کو دیکھا، آنسوؤں سے چہرہ بھرا ہوا ہے، چہرہ سرخ ہے، اور امام کا عمامہ کھلا ہوا ہے، گریہ پہ گریہ کر رہے ہیں۔ کہا مولا کیا ہوا، کون سی مصیبت آئی؟ کہنے لگے میں نے کتاب جعفر میں، جو آل محمد کے پاس سے کتاب چلی آ رہی ہے، میں نے کتاب جعفر میں قائم کے حالات پڑھے اور اس کی لمبی تنہائیوں کو اور غیبت کی زندگی کو پڑھا تو اپنے بیٹے قائم کی تنہائی پہ گریہ کر رہا ہوں کہ اتنا طولانی عرصہ میرا مہدی کس طرح تنہائیوں میں زندگی گزارے گا۔ قائم آل محمد کی تنہائی، اور آج وہی دور ہے۔ اور یہ گریہ تو بی بی زہرا بھی کیا کرتی تھی۔ ایک سید بزرگوار تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مخدومہ کو خواب میں دیکھا تو کہنے لگیں کہ میں اپنے زمانے کی سب سے بڑی مظلومہ تھی، لیکن آج میرا مہدی مجھ سے بڑا مظلوم، کیونکہ تم شیعوں نے اسے بھلا دیا، تمہیں احساس نہیں ہے کہ وہ کتنا تنہا۔ اللہ، اور یہ وہ تنہائیاں ہیں کہ جس پر تمام ائمہ گریہ کرتے تھے، خود سید الشہداء جن کی صف اعلیٰ پہ بیٹھے۔ سید الشہداء وہ ہستی ہیں جو سب سے پہلے آ کے مہدی کو ملیں گے، جب مولا کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلا عزیز، سب سے پہلی ہستی سید الشہداء ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے اور پہنچیں گے وہاں کربلا میں بین الحرمین، اور جب دنیا والوں کو کہیں گے کہ حسین مظلوم کا بیٹا میں مہدی ہوں، انا جد الحسین قتلوا عطشانا، میں ہوں حسین کا بیٹا کہ جس سے پیاسا ذبح کیا گیا تھا۔ جب وہاں مولا کے مسائل پڑھیں گے، کہتے ہیں یہ وہی زمانہ ہے کہ بالاخر وہ قبر کھلے گی، سرکار سید الشہداء نکلیں گے اور مہدی کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ بہت آپ کا ٹائم لے لیا، خدا ہم سب کو اماموں کے گریے، ان کی تنہائییں، ان کے درد دل سے آشنا ہونے کی توفیق دے۔ ایام عزا ہیں، یہی ہماری عزا، یہی صف عزا، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو محبوب بنا دیتی ہے، جو ہمیں زہرا کی دعاؤں میں شامل کر دیتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کچھ اصحاب گئے میرے چھٹے مولا کی بارگاہ میں تو گھر سے رونے کی آواز آ رہی۔ عموماً مدینہ کے لوگ یہ کہا کرتے تھے، چونکہ اس زمانے میں کوئی جنتری وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، وہ کہتے تھے ہمیں محرم کے ایام کا اس وقت پتہ چلتا تھا جب صادق آل محمد کے گھر سے مخدرات عصمت کی رونے کی آوازیں آتی تھیں، اس وقت پتہ چلتا تھا محرم کے ایام۔ تو کہتے ہیں انہی دنوں میں گیا تو دیکھا مولا کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے پتہ چل گیا ایام محرم ہے۔ میں بھی اپنے گھر گیا، اپنی بستی میں، اپنی جگہ، میں نے اپنے چند عزیزوں کو، دوستوں کو جمع کیا، ہم نے وہاں مجلس عزا برپا کی۔ دوسرے دن میں مولا کی بارگاہ میں گیا، میرے چھٹے مولا نے کہا اے فلاں، کل ہمارے گھر میں یہاں صف عزا تھی، تو نہیں آیا؟ تو کہنے لگا مولا ہم نے تو اپنے گھر میں صف عزا برپا کی ہے، ہم نے اپنے گھر میں سید الشہداء کا غم منایا ہے۔ تو فوراً میرے مولا کی زبان مبارک سے نکلا اصلحک اللہ، دعا کی اس کے لیے۔ کہنے لگے اے مومن، تو نے جب یہ صف عزا برپا کی تھی، تمہیں پتہ ہے تمہاری اس مجلس کے باہر کون کھڑا تھا؟ کہنے لگا مولا ہاں، جوتیوں والی جگہ پہ کوئی شخص کھڑا تھا، اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، چادر اس نے اپنے آپ کو لپیٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگے مومن، وہ تیرے وقت کا امام تھا، وہ میں ہی تو تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ تو میرے جد کے لیے مجلس عزا برپا کرے اور وقت کا امام وہاں نہ پہنچے؟ کہنے لگا مولا وہ آپ تھے، تو پھر آپ اندر کیوں نہیں آئے؟
کہنے لگے دل تو میرا کرتا تھا میں اندر آؤں، لیکن جب میں نے اندر کا سما دیکھا تو میں نے سمجھ گیا میری جگہ یہی ہے۔ تو کہنے لگا مولا اندر کیا تھا؟ کہنے لگے وہاں میرے نانا محمد بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ہماری دادی زہرا بیٹھی ہوئی تھی، وہاں علی مرتضیٰ تھے، اور جہاں ایسی ہستیاں ہوں وہاں صادق آل محمد جو ہے وہ پھر دروازے پہ ہی کھڑے ہوں گے۔ اجرکم اللہ۔ اتنی عظمت ہے صف اعضاء کی، ارواح طیبہ آتی ہیں، کیوں نہ آئیں، کیوں نہ؟ یہ صف اعضاء تو وہ ہے کہ جس پر ملائکہ گریا کرتے ہیں۔ اسی معصوم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اذا حل حلال محرم، جب محرم کا چاند نکلتا ہے، فرماتے ہیں کہ نشرت الملائکہ قمیص الحسین، ملائکہ جو ہیں وہ حسین کا کرتا، خون آلودہ کرتا آسمان سے لٹکا دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ کرتا وہ ہے کہ جو جگہ جگہ سے تیروں نیزے اور تلواروں کے واروں سے پھٹا ہوا، اور اس کرتے سے ابھی بھی خون حسین ٹپک رہا ہے، خون حسین سے ڈوبا ہوا وہ کرتا ہے جو آسمان سے لٹکتا ہے۔ اسی خون حسین سے مجھے یاد آیا، ہمارے 12ویں امام زیارت نہیہ میں ایک سلام بھیجتے ہیں، کہتے ہیں السلام علی المغسل بدم الجراح، السلام علی المغسل بدم الجراح، فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس مظلوم پر جو اپنے زخموں کے خون میں نہایا تھا۔ اتنا خون میرے مولا کے وجود سے نکلا۔ اب یہ فرمایا کہ اس کرتے پر اتنے وار تھے کہ جگہ جگہ سے یہ کرتا پھٹا ہوا ہے۔ میں نے بات دیکھا ہے مصاحب کی کتابوں میں کہ معصومین کے فرامین میں ڈھونڈوں تو صحیح، آخر مولا پر کتنے وار ہوئے، یقین مانے انسان سے پڑھا نہیں جا سکتا۔ امام سجاد، امام باقر سے جب لوگ یہ سوال کرتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے، فرماتے تھے کہ 33 تو نیزوں کے وار تھے جو حسین کے وجود پہ لگے۔ میں نے یہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، ایک نیزہ ہی کافی ہوتا ہے، 33 نیزوں کے وار تھے، فرماتے ہیں 44 تلواروں کے وار تھے، اور تیروں کو تو شمار ہی نہ کرو۔ اجرکم اللہ۔ عباس کہتے ہیں کہ 200 تو پتہ نہیں کتنے وار تھے، کوئی کہتے ہیں 180، کوئی کہتے ہیں 100 سے زیادہ، تیر نہیں ہم شمار کر سکتے، چونکہ مقاتل کی روایات کہتی ہیں ان ظالموں نے اتنے تیر مارے تھے لگتا تھا حسین کے جسم سے تیر اگے ہوئے۔ اجرکم اللہ۔ اور مولا جب اپنے کسی تیر کو اپنے بدن سے نکالتے تھے تو یہ ظالم پھر اسی جگہ دوبارہ تیر مار دیتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ کسی نے آ کے سید سجاد سے پوچھا کہ کتنے زخم تھے آپ کے بابا کے وجود پر، تو سید سجاد نے اپنی انگوٹھی اتاری، کہنے لگے مومن یہ جو نگینہ دیکھ رہا ہے اتنی جگہ بھی میرے بابا کے جسم پر باقی نہیں بچی تھی جہاں زخم نہ ہو۔ اجرکم اللہ۔ ان ظالموں نے اتنی جگہ بھی نہیں چھوڑی تھی۔ میں کہتا ہوں کاش یہیں پہ صبر کر لیتے، کاش اس سے زیادہ ظلم نہ ہوتا، لیکن یہ ظالم تو مولا کے جسم پر وار کر رہے تھے، انہیں کیا پتا حسین کی روح کتنی زخمی ہے۔ وہ حسین جو صبح سے اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی حبیب کا، کبھی حر کا، اور کبھی جواں اکبر کا، کبھی قاسم کا، اور کبھی اصغر کے لاشیں کو لے کے قبر کھود رہے ہیں، اس حسین کی روح کا کیا عالم تھا، اب جسم پر اتنے زخم۔ اجرکم اللہ۔ کاش یہ ظالم یہیں تب ختم کر لیتے، لیکن میرے مولا کی روح پر ایک ایسا زخم بھی تھا۔ وہ زخم کس بات کا تھا؟ وہ میرے امام کو پتا تھا کہ میرے بعد ان ظالموں نے میرے خیموں پر بھی حملہ کرنا ہے۔ یہ زخم تھا جو مولا آخری زخم دنیا سے لے کے گئے ہیں، اور واقعی انہوں نے کیا یہی کچھ ہے، یہی کچھ کیا ہے۔ اتنی شدت سے خیموں پر حملہ کیا ہے۔ یہ تو دشمن کی سپاہ کے لوگ کہتے ہیں کہ جب خیموں پر حملہ ہوا اور جس شدت سے انہوں نے خیموں کو جلانا شروع کیا، اتنی شدت تھی اس حملے میں کہ بچوں کے ہاتھ ماؤں کے دامن سے چھوٹ گئے۔ اس طرح سرزمین کربلا پر بچے بکھر گئے جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔
اب یہ حمید جو دشمن کا سپاہی ہے یہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں ایک جلتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھا تو میں نے ایک 4 سال کی بچی کو بھاگتے ہوئے دیکھا جس کے کرتے کو آگ لگی ہوئی تھی، تو میں بھی اس بچی کے پیچھے چل پڑا، دیکھا بچی کا چہرہ سرخ ہے اور کانوں سے خون بہ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، میں بھی اس بچی کے پیچھے اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا ہوں، اور اس بچی نے جب میری طرف دیکھا کہنے لگی او بے حیا رک جا، میں رسول زادی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہنے لگا مخدومہ میں تو آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں، مجھے اجازت دیں آپ کے دامن سے یہ آگ بجھا دوں۔ جب اس نے یہ کہا تو سکینہ نے کہا تم مجھے کوئی نیک بندہ لگتا ہے، اچھا مجھے یہ بتا میرے دادے کی قبر کہاں ہے؟ میرا دادا جو مجھے میں رہتا ہے اس کی راہ مجھے بتا، میں دادا کو بتاؤں ان ظالموں نے میرے بابا سے کیا کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔